سر آپ کے پاس ٹائم کم ہے، بس آپ ہی اس کو ایکسپلین کر دیں اور مسئلہ یہیں ٹھیک تک ہے، رہنے دیں. جی ٹھیک جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. جی میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ انعام کی 2 آیت نمبر 141 اور 142 کی تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، کہ وہی ذات ہے کہ جس نے باغات بنائے ہیں، اور ایسے باغات کہ جس میں بیلیں اپنی ٹٹھیوں پر یعنی اپنی چھتریوں پر چڑھائی جاتی ہیں، وہ بھی ہیں اس کے اندر ان باغوں میں، اور ایسے بھی بیلیں ہیں کہ جو اوپر نہیں چڑھائی جاتی ہیں بلکہ وہ نیچے ہی ہوتی ہیں زمین پہ. پھر اس کے ساتھ والنخل والزرع، اور کھجور بھی ہے، اور اس کے بعد کھیتی بھی ہے، یعنی مختلف چیزیں جن کی جو ہے کھیتی باڑی کی جاتی ہے. مختلفاً یعنی یہ مختلف ہیں، اکلہ اس کے پھل، یعنی زمین کے اوپر باوجود اس کے کہ ایک ہی مٹی ہے اور ایک ہی پانی ہے اور ایک جیسی ہوا اور فضا ہے، لیکن اس کے باوجود مختلف جو ہے اجناس وہاں پر اللہ تعالیٰ اگاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ فرمایا والزیتون والرمان، زیتون بھی اس کے اندر ہیں اور رمان اور انار بھی ہیں. متشابہا وغیر متشابہ، یعنی وہ رنگ اور شکل اور مقدار کے لحاظ سے ملتے جلتے بھی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. سبحان اللہ، ایک ہی زمین، ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جب پھل نکل آئے تو اس وقت تم ان پھلوں کو کھاؤ. اللہ تعالیٰ پرمیشن دے رہا ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، اور کھانے کے ساتھ ساتھ جو اس کا حق ہے، اس زراعت کا جو حق بنتا ہے، جو بھی اس کا زکوٰۃ ہے، وہ اس دن
مساکین و فقراء میں جو ہے اس کو بھی تقسیم کرو. ولا تسرفوا، اور اس میں اس نیک کام میں بھی اسراف نہیں کرنا ہے. اب انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل میں آگے جاتے ہیں. انہ لا يحب المسرفین، اس لیے کہ وہ اسراف کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. پھر ان سبزیوں پھلوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آگے فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور پھر جانوروں میں بھی ایسے جانور اس نے بنائے ہیں جو پیدا کیے کہ حمولتاً وفرشا، کہ وہ اونچے قد کے بھی ہیں اور یعنی کم قد کے بھی، چھوٹے قد کے بھی ہیں. کلوا مما رزقکم اللہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، چاہے وہ پھل سبزی ہو، جو کچھ بھی ہو وہ، اور یا جو مویشی تمہیں دیے ہیں، اس میں کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اس کے کھانے میں شیطان کی پیروی، مطلب یہ کہ اپنے سے پیدا کردہ جو قوانین تم نے بنا لیے ہیں، شیطانی قوانین، ان کو فالو نہیں کرنا ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو احکامات دیے ہیں اسے فالو کرنا ہے. انہ لکم عدو مبین، شیطان کو اس لیے فالو نہیں کرو کہ وہ کوئی چھپا ہوا نہیں بلکہ بالکل کھلا دشمن ہے تمہارا. اب ذرا ہم اس میں دیکھتے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مشرکین مکہ کی اس گمراہی کا اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ ایک تو انہوں نے اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور اور اس کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں، ان ظالموں نے اپنے خود تراشیدہ یعنی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں، جو کہ بالکل ہی بے جان اور بے شعور، جن کا کچھ شعور ہی نہیں، ظاہر ہے ہاتھ سے بنائے ہوئے مین میڈ ہیں وہ سارے، ان کو اللہ تعالیٰ کا انہوں نے شریک، کہاں رب کائنات کی ہستی اور کہاں یہ ہاتھ سے انسانوں کے بنائے ہوئے بت، ان کو انہوں نے جو ہے اپنا جو ہے معبود بنا لیا. اور پھر اس میں یہ کرنے لگے کہ ان کے نام سے بطور عبادت کے یا صدقہ خیرات کے اس میں سے اپنے جو ہے اموال میں سے کچھ نکالتے تھے اور حصے، اور پھر اس کے اندر بھی ڈنڈی مارتے تھے. ایک طرف کہتے تھے کہ اتنا حصہ ہمارے بتوں کا ہے اور اتنا حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور پھر اگر کوئی کمی ہو جائے تو بتوں کے حصے میں سے تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے تو نکال کے اس میں ڈالا جاتا تھا، لیکن ان کے حصوں میں سے. بہرحال یہ سب انسانی یعنی خود ساختہ قوانین تھے اور گمراہی کا یہ شکار تھے. تو ان آیات کا اوپر ذکر کیا گیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان دو آیات کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ یعنی اس کے اندر صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں ترجمے سے آپ نے اندازہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرت کاملہ کے حیرت انگیز کمالات کا ذکر فرما رہا ہے. یعنی یہ کوئی معمولی بات ہے. پھر ان مشرکین کی رہنمائی فرما رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اسی کی عطا کردہ ہیں اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. کائنات میں کوئی ہستی، کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کی پیداوار میں جس کا کوئی بھی حصہ ہو. اگر کوئی حصہ، کوئی مخلوق حصہ لے رہی تو وہ مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں اور اس کو پھر تم استعمال بھی کرو. ہم نے تمہارے لیے ان کو حلال بھی کر دیا ہے، ان جانوروں کو بھی اور ان جو کھیتوں سے چیزیں اگنے والی چیزوں کو بھی، اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے وقت جو جس کا حق بنتا ہے ان کو اس کا حق بھی ادا کر دیا کرو. اور سب سے بڑی چیز، تم نے یہ جو جاہلانہ خیالات اور جاہلانہ تصورات اور قوانین بنا لیے ہیں کہ یہ بتوں کا حصہ ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ سب بیکار چیزیں. جو حق جس کا دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے ذریعے ہمیں بتا دیا. اب اس میں ہم ذرا دیکھتے ہیں یہ جو سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ. معروشات یعنی عرش والی، عرش کہتے ہیں بلندی کو، یعنی وہ باغات، وہ بیل بوٹے جو اوپر کی طرف جاتے ہیں، جن کے لیے سہارے کے طور پہ وہ چھتریاں بنائی جاتی ہیں، ٹٹیاں بنائی جاتی ہیں ان کے اوپر. اچھا، پھر اس میں دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی یہ شان ہے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو اس طرح سے رکھا ہے کہ ان کو ان اونچی شاخوں پر لٹک کر مسلسل انہیں تازہ ہوا ملتی ہے جو ان پھلوں اور ان سبزیوں کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ انگور ہوں یا لوکی ہو یا کوئی بھی سبزی ہو جو اوپر بیلوں کی شکل میں ہوتی ہیں اور اوپر لٹکی بھی ہوتی ہیں اس کے اوپر چھتریوں پہ. ان کے لیے تازہ ہوا بھی میسر ہوتی ہے اوپر ہونے کی وجہ سے. آفتاب کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں جو مطلوب ہے ان کے نمو کے لیے، اور ستاروں کی شعاؤں سے ان کا رنگ انہیں ملتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر
اس پلانٹ کے اوپر زراعت کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں، اور پھر ان کی نمو اور ان کی بڑھوتری کے لیے اور ان کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام اوپر سے کیا. اتنا بڑا یعنی ایک جو ہے وہ ہیٹر اوپر لگا دیا ہے جو شعائیں پھینک رہا ہے، ستارے ہیں جو ان کو رنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ہوائیں ہیں جو تازی ہوائیں کا جھونکے ان کو لگ رہے ہیں اور وہ اپنی غذا اس سے حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ، انہیں کیا اللہ کی شان ہے. یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑا جاہل کوئی ہو سکتا ہے دنیا، بھلے وہ دنیا میں کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ کہلائے، کتنا ہی بڑا فلاسفر کہلائے، کتنا ہی بڑا قومی لیڈر کہلائے، کتنا ہی بڑا سیاستداں کہلائے، جو اب دنیا کی سب سے بڑی حقیقت توحید کو اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی کھلی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ایک دیہاتی کو ملا کے آپ کھڑا کر دیں، وہ بھی کہے گا کہ بھائی اتنا شاندار نظام یہ زراعت کا اور پوری کائنات کا، زراعت تو ایک شعبہ ہے اس کائنات، کوئی بھی آپ شعبے کو اٹھا کے دیں، انسان کی تخلیق کو دیکھ لیں اور جانوروں کی کسی بھی چیز، ہر چیز کے اندر انتہائی شاندار سسٹمز کا، بغیر سسٹم کے کوئی چیز نہیں چل رہی. اور پھر اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے یہ مسعود بھائی ذرا اپنا مائک بند کر دیں. مسعود بھائی جی اچھا. تو اس کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے کہ ہوا کا بھی انتظام ہے، سورج کی روشنی بھی ان پہ پڑی. پھر اس کے بعد جو غیر معروشات ہیں اس میں کیا ہے کہ ایسی بیلیں ہیں جن کو اوپر چڑھانے کی ضرورت ہے، زمین ہی پر ہوتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ خربوزہ ہے یا تربوز ہے، یہ چیزیں زمینی کے اوپر ہوتی ہیں. اور اچھا پھر اس میں بھی دونوں میں یہ چیز ہے، اگر ان کو اوپر آپ لے کے جاتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ کوئی کوشش کرے کہ ان کو دوسری انگور کی بیلوں کی طرح ان کو بھی اوپر لے جایا جائے تو یہ پھل پکیں گے نہیں، اوپر جائیں گے. سب سے بڑی چیز ان کا وزن کون سنبھالے گا؟ آپ دیکھیں نا تربوز کا، بعض تربوز تو 10-10 کلو کے بھی ہوتے ہیں، کہاں سنبھلیں گے وہ بیل، کہاں سنبھالے گی اوپر؟ اللہ نے ان کو ان کے وزن کی وجہ سے اور اس کے ہر کام کے اندر حکمت، وہ صرف یعنی علیم نہیں ہے، حکیم بھی ہے، ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے اور بڑی حکیمانہ انداز میں نظام کو چلا رہا ہے. اچھا اسی طریقے سے جو بیلیں اوپر چڑھائی جاتی ہیں، اگر ان کو نیچے رکھ دیا جائے تو پہلے تو پھل آئیں گے نہیں اس میں، اور اگر آ بھی جائیں گے تو پھر ان کی نمو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ان کی گروتھ نہیں ہوگی، پھل پکیں گے نہیں. یہ شان ہے اللہ کی کہ جن کو اوپر جانا ہے ان کو اوپر لے جایا جاتا ہے. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، نالج دی ہے کہ وہ ان کو جن کو اوپر لے جانا ہے اوپر لے جاتا ہے ان چھتریوں کو، جن کو نیچے زمین پر رکھنا ہے ان کو اس پہ رکھتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے کھجور کی بات کی گئی ہے، یعنی آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا، کہ کھجور ہے. اب کھجور بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ، جو لوگ عرب ممالک میں کام کر چکے ہیں انہوں نے اندازہ کیا، دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، یہاں بھی پاکستان میں بھی، لیکن عرب ممالک میں تو بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ عراق ہے اور سعودی عرب ہے، اور یہاں کے کھجور ماشاءاللہ اتنے مختلف الاقسام کھجور، اور اس قدر میٹھے، میں آپ سے بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ چینی سے زیادہ میٹھے کھجور میں نے کھائے، اتنے شاندار. وہ قصیم سے اور ریاض وغیرہ سے آتے تھے، مدینہ منورہ سے، اسی طرح بصرہ کے عراق کے جو ہے وہ اتنے خوبصورت اور اتنے بڑے بڑے اور انتہائی مزیدار. اور خاص طور پہ اگر آپ اس کو فریزر میں یا فریج میں رکھ کے کھائیں، افطار میں رمضانوں میں اکثر ہم لوگ کھاتے تھے. حرم میں بھی آپ دیکھیں لوگ اسی پہ گزارا کرتے ہیں، کھجور کھا لیا اور قہوہ پی لیا اور اس کے بعد کوئی کھانا نہیں. کیوں؟ کھانا کھانے کے بعد بھی ظاہر ہے وہ بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ عمرہ کر سکے یا جو ہے ثواب و طیع کر سکے، طواف یا صحیح کر سکے، تو اس لیے لوگ کھجور اور اس پہ قہوے پہ گزارا کرتے ہیں. تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اتنے خوبصورت کھجور، دیکھنے میں ایسے خوبصورت اور ٹیسٹ میں اتنے مزیدار، یہ کھجور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کی. دیکھنے میں ایک ہی کھجور نخل، لیکن الگ الگ اقسام ہیں، الگ الگ ان کے ذائقے ہیں اور الگ الگ ان کی رنگت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح زیتون ہے، زیتون کو آپ دیکھ لیں کہ کتنا، یعنی تیلوں کے متعلق مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ صاف، شفاف اور نفیس تیل، اور بے شمار اس کے فوائد اور خواص، ہزاروں امراض کا یہ بہترین علاج بھی ہے. یعنی میں خود بھی الحمدللہ روزانہ دوپہر میں کھانے اور شام کے کھانے سے پہلے
1 چمچ جو ہے میں زیتون کا تیل پی لیتا ہوں، کیونکہ ذرا بعض دفعہ میرے لیے بھی تھوڑا سا اس میں آنتوں کا مسئلہ، آنتیں خشک ہو جاتی ہیں، تو آنتوں کو جو ہے وہ اس میں چکنائی پیدا کرنے کے لیے تاکہ کانسٹیپیشن نہ ہو تو میں استعمال کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ اسبغول بھی استعمال کر سکتے ہیں رات کو سوتے وقت، لیکن زیادہ اسبغول کا استعمال بعض دفعہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے، لیکن زیتون کے تیل کا کوئی نقصان، اس کے فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ تو الحمدللہ زیتون کا تیل ہے جو سب سے بیسٹ تیل سمجھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انار ہے، انار بھی جو ہے رمان جسے عربی میں کہتے ہیں، یہ بھی آپ جانتے ہیں حکیم حضرات کتنے اس کے فوائد بتاتے ہیں، کتنا اس قدر، ایک تو دستاور ہے یعنی کوئی قبض وغیرہ ہونے نہیں دیتا ہے، پھر اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، پھر کیا خوبصورت، ذرا ان پھلوں کو آپ دیکھیے، یعنی بے ساختہ اللہ تعالیٰ کی تعریف زبان سے نکلتی ہے اور دل میں اللہ کی عظمت بڑھتی ہے، کتنے خوبصورت دانے اس کے اندر، سر کس نے جمایا، سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اور کیا شاندار طریقے سے ان کو ایک کے برابر میں، کیا پیارا ہے، یعنی آپ اس کو جب کاٹتے ہیں، کیا اللہ، یعنی دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی کبریائی جو ہے وہ بیان کرنے کو جی چاہتا ہے کہ یا اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی اے اللہ تو پاک ذات ہے، بہترین خالق تو ہے۔ انسان کیا بناتا ہے، بڑا احمق انسان، چھوٹی سی ٹیکنالوجی میں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈوانسمنٹ دے دی، اور ظاہر وہ بھی اللہ کی دی ہوئی نالج، اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے اس نے گین کیا، تھوڑی سی نالج ہے، اور اس پہ بڑا فخر کرتا ہے کہ اب تو ہم جو چاند پہ چل گئے، اب تو ہم مریخ پہ جائیں گے۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تم کہاں اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہو رب کائنات سے، جس نے پوری کائنات کو ڈیزائن کیا ہے، اس میں رنگ بھرا ہے اور اس کے اندر شاندار نظام بنا ہے۔ آدمی غور کرتا جائے اور اپنے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی ذرا آپ بتائیے ان 2 آیات پہ آپ غور کر کے کس قدر آپ کا ایمان کا لیول جو ہے اوپر چلا جاتا ہے کہ میرا واسطہ کسی معاملی ہستے سے نہیں ہے، الحمدللہ ثم میرا واسطہ ایک ایسی شاندار ہستی سے کہ جو حی ہے اور قیوم ہے، علیم ہے، بصیر ہے اور سمیع الدعا ہے، اور میرا رازق ہے سب سے بڑی چیز، یعنی میرا کھانا پینا، کپڑا لباس، میری صلاحیتیں، سب کچھ اسی کی دی ہوئی ہے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یعنی شکم مادر سے جب میں آؤں تو بالکل ننگا، کوئی میرے پاس کوئی چیز، نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی صلاحیت، بول نہیں سکتا تھا ہر کا، لیکن اس نے ساری صلاحیتیں مجھے دی ہے، اور الحمدللہ دے رہا ہے۔ یعنی جس آکسیجن میں میں سانس لے رہا ہوں یہ اسی کی دی ہوئی، اگر یہ نہیں پیدا کرتا تو میرا ایک لمحے میں میرا خاتمہ ہو جاتا، پانی اگر نہیں ہوتا میرا وجود اس زمین کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ اور یہ جو سبزیوں کا بھی ہم نے ذکر کیا، کیا آپ دیکھیں سبحان اللہ، کیا انداز ہے، ایک زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی وہ جو ہے وہ فضا اور ہوا ہے، لیکن مختلف پودے، مختلف پھل، مختلف سبزیاں، کچھ جو ہے اوپر بیل اوپر جا رہی ہیں، کچھ بیلیں نیچے، اور الگ الگ کلر، الگ الگ ڈیزائن، پھر ان کی پیکنگ، یعنی آپ ذرا دیکھیں یہ موسمی کینو، کیا شاندار پیکنگ ہے۔ اگر یہ پیکنگ نہیں ہوتی، آپ مجھے بتائیں، کیلا ہے، اگر اس کی پیکنگ نہیں ہوتی، قدرتی پیکنگ کی بات کر رہا ہوں میں، آپ مجھے بتائیں کہ کہیں دکان پہ ہم جاتے اور وہ کیلا آپ کو کھلا کر دیتا، اپنے ہاتھ سے پکڑے آپ تو ویسے پھینک دیتے، یار کھائیے، تو میں تو نہیں کھاتا تیرے ہاتھ کا، یہ پسینوں کے ہاتھ والا میں نہیں کھاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پیک کر کے رکھا آپ کے لیے۔ اور یہ اپنے کینو ہو گئے، یعنی اس طرح کے بہت سارے، آپ دیکھیں کیا شاندار پیکنگ ہے، کتنے خوبصورت انداز سے اس کو اللہ نے، اور جب ان کے کلر ایسے کلرفل جو ہے پھل جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دیکھ کے آدمی صرف دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، یعنی ذائقہ تو اپنی جگہ ہے لیکن آنکھوں کے لیے کتنی بھی ٹھنڈک اس میں ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ کھجور ہے اور زیتون ہے، پھر انار کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اگلی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ان تمام پھلوں کا ذکر کر کے ان آیات میں ہمیں 2 حکم دیے گئے۔ ایک تو یہ، پہلا حکم یہ کہ خود انسان کی خواہش اور نفس کے تقاضے پورا کرنے والا، یعنی اس کے اندر حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ حکم نہیں دے رہا ہے کہ بھائی سارا کا سارا جو تم نے اگایا ہے یا جانور جو تمہیں ملے ہیں وہ سارا میرے راستے میں خرچ کر دو یا مساکین کو دے دو، بلکہ اللہ تعالیٰ تم اپنا آرام سے کھاؤ پیو، جو ایک تھوڑا سا محدود، آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، کہ جو ہم نے نصاب مقرر کیا ہے اس سے زیادہ ایکسس اگر تمہارے پاس ہو ایکسس،
تو اس صورت میں پھر اتنے % تم نے بطور زکوٰۃ کے دینا ہے. باقی یہ کہ تمہارا حق ہے، کھاؤ پیو آرام سے، اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو. ایک تو حکم یہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کلوا واشربوا اذا اثمر، جو آیت میں جو آیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وآتوا حقہ کما وآتوا حقہ یوم حصاد، یعنی جب تم اس کو کاٹو، ان پھلوں کو توڑو کرو، تو جو حقدار ہیں ان کو، جو بھی مساکین اور جو بھی مستحقین ان کو دو. اور اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے جو دوسرا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو زمین کا جو عشر ہے، جو اس میں زکوٰۃ کے طور پہ جو ادا کیا جاتا ہے اس کا ہے. اور اس سلسلے میں یہ ذرا اگلی آیت بھی ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں. اچھا، یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اور یہ جو مساکین کو دینا اور خیرات کرنا صدقہ، اس میں اسراف نہیں. یہاں بڑی خاص بات ہے غور کرنے کی. علماء اکرام، مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ بھئی اللہ کی راہ میں اگر آپ میکسیمم دے دیتے ہیں تو اللہ کی راہ میں دینے میں تو کوئی اسراف نہیں ہے نا. آپ ضائع تو نہیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، مساکین کو دے رہے ہیں، دینی مدرسے کو دے رہے ہیں، اچھے کاموں پہ لگا رہے ہیں. تو اس میں یہ اسراف کا اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ یہ دینے میں اسراف نہیں کرو؟ تو اس کی توجیہ ہمارے مفسرین اکرام نے، ظاہر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت سے نوازا ہے، علم دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر اسلام چاہتا ہے کہ اعتدال ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس پراپرٹی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، اور آپ یہ کہیں کہ جی اب میرا تو اب عمر، اب زندگی پوری ہو گئی، پتہ نہیں کتنے دن رہ گئے ہیں، بجائے اس کی کہ میں اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤں اور آپس میں بعد میں پھر یہ آپس میں لڑیں مریں، ایک دوسرے کا قتل کریں یا پھر جھگڑے کریں، برائیاں. بہتر ہے کہ میں جو ہے نا چلو کسی مسجد کو دے دیتا ہوں، کسی دینی مدرسے کو دے دیتا ہوں. یہ بالکل غلط، انتہائی غیر حکیمانہ اور غیر منصفانہ یہ فیصلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ حدیث ہے جس میں آپ نے ترغیب دلائی ہے، یعنی جس کا مفہوم حدیث کا بنتا ہے کہ ایک شخص کے لیے یہ زیادہ افضل ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ جائے بنسبت اس کے کہ وہ ان کو بالکل ہی جو ہے مفلس اس دنیا میں چھوڑ کے جائے. اگر اللہ نے آپ کو دیا تو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جائیں تاکہ وہ اس سے مستفید ہوں، یہ نہیں کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. تو اسلام تو یہاں اس لیے منع کیا گیا کہ آپ اتنا زیادہ بھی نہ خرچ کر دیں کہ آپ کے اپنے بیوی بچے آپ کے مرنے کے بعد یا آپ کی موجودگی میں لوگوں کے آگے ان کو ہاتھ پھیلانا پڑے. تو اس میں اعتدال، اور یہ اعتدال جو ہے اسلام کا یہ مزاج ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ خیر الامور اوساطها، کہ سارے ہر معاملے میں جو ہے جو میانہ روی سب سے اچھی چیز، نہ کسی چیز میں افراط ہونا چاہیے اور نہ تفریط ہونی چاہیے. تو یہ حکم ہے، اسی لیے یہاں اسراف سے منع کیا گیا ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا جس طرح اوپر ہم نے یہ باغ اور اپنا باغبانی اور کھیتی باڑی کا جو انتظام کیا، اسی طرح ہم نے چوپایا بھی تمہارے لیے بنائے ہیں کہ جو ہے اونچے قد کے بھی ہیں اور جو پست قد کے بھی ہیں. اور اس میں بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا، جو اونچے قد کے بار برداری کے لیے جو کام آتے ہیں، کہ اب دیکھیں جیسے خچر ہے یا اونٹ ہے، یا آج بھی یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو اصل میں جو اسٹون ایج تھا، یعنی جو پتھر کا دور تھا، اس وقت انسان کو ضرورت تھی ان جانوروں کی. یہ بالکل غلط بات. میرے اپنے دوست احباب جو میرے ساتھ سعودی عرب میں کام کرتے تھے، سوڈانی ہیں، انہوں نے بتایا کہ آج بھی اس 21ویں صدی کے اندر باوجود ساری ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے بہت سارے ہمارے علاقے ایسے ہیں، یا ہمارے یہاں دیکھ لیں پاکستان کے اندر آپ چلے جائیں صوبے سرحد میں، شمالی علاقہ جات کے اندر، پہاڑیوں پہ آپ گاڑی واڑی لے کے نہیں جا سکتے، اللہ ہے کہ آپ خچر کے اوپر بیٹھ کے جائیں، یا پھر یہ کہ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو جانور پیدا کیے ہیں، تو یہ ان کی اہمیت قیامت تک رہے گی. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تو ان کو آپ جو ہے بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ فرش، اور جو چھوٹے قد یعنی فرش جو ہے وہ اس کے لیے بطور فرش کے آپ اس کی قالین بھی بناتے ہیں، اور آپ اس کو ایک بچھونے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں. یہ سارے فائدے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کلوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے رزق وہ کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلو.
انہو کان لکم عدو انہو لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن۔ اچھا اب دیکھیں یہ جو صدقہ اور خیرات کا جو معاملہ اور زکوٰۃ کا خاص طور پہ ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق جو شریعت کے احکامات ہیں اس کو اگر آپ سم اپ کریں، یعنی قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں پلس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں اور جو ہمارے خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام کا جو عمل، ان ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو جو مختصراً میں نے جو کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا یہ جو زمین کا جو عشر ہے، 10واں حصہ جو نکالا جاتا ہے نا بطور زکوٰۃ کے زمین کا، جس کو عشر کہا جاتا ہے، وہ اس کے متعلق اس کی بنیاد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہے کہ ما سقط السماء ففیہ العشر، یعنی جو بارانی زمینیں، جو آسمان سے پانی برسے جن کے اوپر آٹومیٹیکلی بغیر کسی محنت کے، بارانی جو زمینیں ہیں ان کی پیداوار کا 10واں حصہ یعنی 10% جو پیداوار ہو رہی ہے اس کا 10% آپ بطور زکوٰۃ کے جو ہے نکالیں گے۔ اچھا، اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ وما سقی بالثانیۃ فنصف العشر، اور جو زمین کنووں نہروں وغیرہ سے کے ذریعے سیراب کی جائے، جس میں یعنی ہیومن انسانوں کا دخل ہو، محنت ہو، اور اس کے اندر سرمایہ بھی لگ رہا ہو، آلات بھی استعمال ہو رہے ہوں، مین پاور استعمال ہو رہا ہو، تو اس کا پھر کیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ اس زمین کا 10واں حصہ نہیں بلکہ 20واں حصہ، 20واں حصے سے مراد 5% بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بارانی زمینیں قدرتی بارش کے ذریعے جو پیداوار ہو رہی جہاں پر، اس میں سے آپ 10%، کیونکہ آپ کی محنت کچھ نہیں ہے، اس میں آپ کے ایکسپنسز بھی کچھ نہیں ہے، اس لیے اس میں آپ سے زیادہ لیا جا رہا ہے، لیکن جس میں آپ کے مختلف ایکسپینڈیچرز ہیں، مین پاور انوالو ہے، آپ کا پھر اس میں وقت بھی لگ رہا ہے، آپ کو خود بھی محنت کرنی پڑ رہی ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ آپ کی کم ہو جاتی ہے۔ کتنی ہو جاتی ہے؟ 5% ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ اصول ہے دین اسلام کا کہ جس میں انسانوں کی محنت کم ہوگی اس میں زیادہ وصول آپ سے، اس میں زیادہ زکوٰۃ آپ سے وصول کی جائے، اور جس میں انسانی محنت لگتی ہے، سرمایہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے، اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ کم جو ہے مانگی جاتی ہے۔ اب اس میں جو زمین کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو پیداواری زمین ہے اس میں جو ہے وہ اس کا یعنی جو مطلب بارانی زمین ہے اس میں جو ہے وہ 20واں حصہ ہے، یعنی اس کا 10واں حصہ ہے، اور جو سیراب کی جائے جس کو پانی ٹیوب ویل کے ذریعے سے، نہروں کے ذریعے سے، تو اس میں صرف 5% جو ہے یعنی 20واں حصہ اس کا ادا آپ نے یعنی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اچھا، سونا اور چاندی ہے یا مال تجارت ہے، جو مال آپ کے بزنس کا رکھا ہوا ہے، آپ کی گاڑی شو روم ہے، گاڑیاں ہیں، یا کوئی دکان ہے اس کے اندر جو سامان رکھا ہوا ہے، تو اس میں چونکہ جس کے حاصل کرنے اور بڑھانے میں خرچ بھی ہوتا ہے، آپ کا ٹائم بھی لگتا ہے، آپ کی صلاحیتیں بھی لگتی ہے، امپلائیز آپ کے پاس ہیں، مختلف ایکسپینڈیچرز ہیں، بجلی کا خرچہ، گیس کا خرچہ، پانی کا خرچہ، یہ سب ساری چیزیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اس پر صرف 2.5% رکھا ہے، یعنی 40واں حصہ ہے۔ لیکن 20واں حصہ، 10واں حصہ، اب یہاں بات ہو رہی ہے 40ویں حصے کی، جیسے سونا چاندی وغیرہ ہے اور مال تجارت ہے اس کے اوپر۔ اچھا، اب اس کے بعد جو تجارتی اموال اور مویشی ہیں ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب حدیث کے ذریعے، ظاہر ہے آپ نے بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے اس وحی کی روشنی میں آپ نے یہ نصاب مقرر فرمایا کہ اگر کسی شخص کے بعد 52.5 تولے سے زیادہ اگر چاندی ہو تو اس پر جو ہے وہ صرف 2.5% دے گا، یعنی 40واں حصہ، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ ظاہر اس کو حصول میں آپ کو وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، ایسے نہیں آ جاتا ہے، آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ کوئی جاب کریں گے، کوئی زراعت کا محنت کریں گے، پھر اس سے جو بچت ہوگی اس سے وہ چیز آپ خریدتے ہیں، اسی لیے اس میں صرف 2.5% رکھا گیا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں، 40 بکریوں سے کم اگر ہے تو اس پہ کوئی اس کی زکوٰۃ نہیں، لیکن 40 بکریوں سے زیادہ اگر ہو جائیں تو پھر ان میں سے وہ زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح اگر 5 اونٹ سے اگر کسی کے پاس زیادہ ہو تو اس، لیکن 5 اونٹ سے کم اگر ہیں تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تو اس کے بعد پھر آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا، کہ اسراف نہیں کرو، تو یہ اصل میں چند باتیں ہیں ان آیات کے اندر، لیکن اس کے اندر آپ غور کر کے دیکھیں،
اصل میں تو دیکھیں یہ قرآن مجید جو ہے یہ آیا ہے تدبر کرنے کے لیے. واللہ میں نے کل آپ سب کو گروپ میں ایک شاندار ویڈیو میں نے بھیجی ہے، اور بہت یعنی کم بڑے شاد و ناظری ایسے ویڈیو جو ہے ملتے ہیں. اور جو ڈاکٹر جاوید ہیں اپنے آرتھوپیڈک سرجن ہیں ماشاءاللہ، بولنے کا انداز بھی ان کا بہت پیارا ہے، بڑے اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں. اس ویڈیو میں انہوں نے کیا بتایا کہ بھائی ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کے ریٹائرڈ چیف جسٹس، انہوں نے کہا کہ میں پرائیویسی کی وجہ سے نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں ان کا، پر اب وہ ریٹائرڈ ہے. کہہ لیں کہ وہ کسی سرکاری بس میں چلے گئے تھے سعودی عرب، تو وہاں ان کو عمرے پر لے جایا گیا. تو وہاں جب گئے حرم کے اندر تو اتفاق سے امام صاحب کے بالکل پیچھے جہاں مؤذن ہوتے ہیں وہاں ان کو جگہ دی گئی، پروٹوکول ان کو دیا گیا. تو کہنے لگے کہ وہ نماز ہو رہی تھی اور امام صاحب بھی رو رہے ہیں اور پیچھے سب مسلیوں کو رلا دیا. پہلے میرے دائیں بائیں جتنے لوگ سب اپنے رومال سے اپنے آنسو پہنچے اور مجھے رونا نہیں آ رہا ہے. میں حیران ہوں کہ بھی آخر ایسی کیا آیت پڑھی جا رہی ہے کہ جس پہ وہ خود بھی رو رہے ہیں اور سب کو رلا رہے ہیں. پھر میں نے نماز کے بعد پوچھا کہ بھائی یہ کون سی آیت تھی جس میں وہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے مجرموں آج تم چھٹ جاؤ، میں تمہیں الاؤ نہیں کروں گا کہ تم میرے نیک بندوں کے ساتھ کھڑے ہو. یہ تو ان کی جگہ ہے. پھر بیچ میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی اور دیوار کے اس پار جو ہے وہ مجرم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے، اور اس طرف جو ہے اللہ کے فرمانبردار بندے کھڑے ہوں. تو اس پہ وہ امام صاحب ظاہر ہر آدمی ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے. ہر شخص کو پتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اچھی طرح جانتا ہے اپنے آپ، ہر ایک کو پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. تو امام صاحب کی آنکھوں میں یہ آنسو آ کہ بھئی خدا نہ خواہ ایسا تو نہ ہو، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ ہے کہ قیامت کے میں دیوار کے اس پار مجھے بھیج دیا جاؤں. اللہ تعالیٰ کہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نکلو ادھر، جاؤ چھٹ جاؤ، امتیاز پیدا کرو. تو وہ جو ہے آیت، تو پہلے کہ جب مجھے بات پتا چلی کہ اس لیے وہ رو رہے تھے، پھر میں جب ہوٹل آیا اپنی نماز پڑھ کے حرم سے نکل کے جب ہوٹل آیا، وہاں میں اپنا دیوار سے سر جو ہے وہ ٹکراتے ہوئے میں رونے لگا. میں اس وقت میں نے رونا شروع کیا کہ میں نے قانون کی اتنی بڑی بڑی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں میں نے لی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا میں چیف جسٹس بنا ہوں، اتنی بڑی پوزیشن اللہ تعالیٰ نے مجھے دلائی، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں قرآن اللہ کے بھیجے ہوئے میسج ایک میسج کو میں سمجھ سکوں. قرآن کا فہم مجھے حاصل نہیں. تو ایسے نالج کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی وہ نالج جو مجھے انسان بنانے والی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، باقی ہر نالج ہے میرے پاس. تو قرآن یہ علم ہے صاحب. یعنی اسی لیے میں کہتا ہوں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تعارف میں نے اپنی تجویدی کتاب پہ لکھا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ٹائٹل بالکل آخر میں قرآن کے تعارف کے، اور اس کا ٹائٹل مولانا مودودی نے کیا کہا ہے، میری محسن کتاب. اور اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ میں نے جدید اور قدیم علوم کی اچھی خاصی لائبریری اپنے ذہن میں اتاری ہے. یعنی معاشیات، سیاسیات، عمرانیات، فلسفہ، منطق، تاریخ، یہ ایک آدھ کوئی کتاب نہیں، لائبریری میں نے اتاری اپنے دماغ میں، اتنا میں نے مطالعہ کیا. ٹھیک ہے، لیکن بخدا جب میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو ایسے لگا کہ اب ماسٹر کی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، شاہ کلید زندگی کے جس مسئلے کا حل دیکھتا ہوں مجھے اس کے اندر ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں اس قرآن نے ان کے اندر جو کانفیڈنس ڈیولپ کیا مولانا مودودی کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بڑے بڑے فلاسفرز کا نام انہوں نے لیا ہے کہ مارکس اور لینن اور نیٹشے اور یہ جو بڑے بڑے برٹن رسل وغیرہ، یہ جو بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں جن گتھیوں کو سلجھانے میں انہوں نے اپنی پوری زندگیاں ضائع کر دی، قرآن نے ایک ایک دو فقروں میں حل کر کے رکھ دیا. آیت تو بہت بڑی بات ہے، ایک ایک دو فقروں میں 2 یا 3 الفاظ کے اندر مطلب اصل جو ہے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے اصل مسئلہ اور یہ ہے اس کا اصل حل. تو جس کو انسانیت جو ہے وہ برسوں سوچ رہی ہے یہ اس کا حل کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، خاندانی نظام کیسے بہتر ہوگا، یہ جھگڑے کیسے ختم ہو گئے، لسانی عصبیت کیسے دور ہو. اسلام نے ایک ایک فقروں میں حل کر کے رکھ دیا اس کو قرآن نے. اسی لیے اسی مضمون کے آخر میں مولانا مودودی نے بڑی پیاری، میں واللہ بار بار میرے ذہن میں وہ جملہ، میں خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اگر روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں 2-4 دفعہ یہ جملہ میری زبان سے نکلتا ہے
کہ میری زبان عاجز ہے اس خدا کا شکر ادا کرنے سے جس نے یہ کلام نازل کیا. واللہ العظیم اگر یہ کلام نہیں ہوتا تو آج آپ اور میں پتہ نہیں ہم کن کو، بقول اللہ تعالیٰ کہ فی کل واد یہیمون، مختلف وادیوں میں ہم بھٹک رہے ہوتے. یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس نے یہ کلام نازل کیا میری اور آپ کے رہنمائی کے لیے. اور پھر صرف ایک تھیوریٹیکل نالج ہمیں نہیں دیا، ایک شاندار رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھیجا، ایک بہترین نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، شاندار ماڈل، رول ماڈل تمہارے لیے ہم نے بنا کے بھیجا. اور جس کا بقول سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کے متعلق کیا ہے، کان خلقہ القرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی قرآن جو ہے وہ تھیوری ہے، اگر اس کی پریکٹیکل شکل تمہیں دیکھنی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لو. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر. آپ دیکھیں نا ان آیات کو، میں صبح سے الحمدللہ کافی میں نے وقت اس پہ لگایا ہے، اور ایک نہیں میں نے 3-4 تفاسیر میں نے دیکھی ہیں، اور میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہے میری دل کی کیا کیفیت ہوئی. حالانکہ بے شمار دفعہ ہم نے پڑھا، اور اتفاق کی بات ہے یہ وہ آیات ہیں جو ہمارے امام صاحب اگر کبھی نہیں ہوتے ہیں اکثر مسجد میں تو جو ان کے نائب ہیں محسن صاحب ہیں، قاری احمد صاحب، وہ اکثر جو ہے ماشاءاللہ یہ اس کی تلاوت کرتے ہیں انہی آیات کی، سورہ انعام کی. تو کئی دفعہ ہم نے سنی ہے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن آج میں نے اس پہ بڑا ریسرچ کیا، بہت اور کیا اس کے الفاظ کے اوپر اور اس کی تفسیر پہ. تو مجھے بھی اندازہ ہوا کہ کیا اب چونکہ یہ ساری چیزیں روٹین میں چل رہی ہیں، پھل بھی ہمیں روٹین میں مل جا رہے ہیں، جاتے ہوئے کہیں گاڑی روکی ایک دم نظر آ کے تربوز، ہم نے کہا بھائی کتنے کا کلو دے دو، چلو یار ایک تربوز دے دو، ہاں جی اتنے انگور دے دو، گھر لا لیا، اس کو دھو لیا، فریج میں رکھا، کھا لیا. لیکن تھوڑا سا اس کی ذرا اس کی گہرائی میں تو کہاں سے آیا ہے. ارے آپ روٹی کو لے لیں نا سر، روٹی آپ جو کھا رہے ہیں وہ خدا کی قسم میں آپ سے کروں، ایک روٹی کے نوالے پہ آپ رک جائیں، ہاتھ روک لیں اپنا، یہ آیا کہاں سے میرے پاس؟ یعنی گندم کس نے بویا تھا، یہ کہاں، کتنی محنت اس پہ، پتہ نہیں پنجاب سے آیا، سندھ سے آیا، کسی غیر دوسرے ملک سے آیا ہے آٹا، وہاں کتنی مہینوں اس پہ محنت ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، سورج ہے، ہوا ہے، یہ ستارے، ان سبوں نے یہ اپنا اپنا رول پلے کیا ہے، اس کے بغیر یہ زراعت ہو ہی نہیں سکتی تھی. پھر اس کے بعد وہ کسان نے محنت کر کے اس کی جب کٹائی کی، وہ فصل لا کے پھر اس کے بعد وہ شہروں میں اس کو پہنچایا گیا ٹرانسپورٹ کے ذریعے، پھر اس کے بعد اس کی صفائی ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس کو آٹا بنایا گیا. پھر آٹا آنے کے بعد بھی گھر میں یہ ہے کہ میری بیگم اس کا وہ آٹے کو گوندھ کے پھر وہ روٹی بنا کے، اور اس کے اندر وہ آگ بھی استعمال، یعنی آگ کی مدد لی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے روٹی جو ہے اس کو پکایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد میری پلیٹ میں پہنچی اور میرے ہاتھ تک پہنچی. کتنے مین آور اس میں لگے ہیں، کتنا مین پاور اس کے اندر لگا ہے، کتنی اللہ کی مخلوق نے اس کے بنانے میں جو ہے اپنا رول پلے کیا ہے. آدمی مجبور ہے ماننے کے اوپر، سبحان اللہ، یا اللہ یہ دنیا تو نے ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے ایسی فضول میں یہ دنیا نہیں بنائی، بڑی حکمت اس کے پیچھے. یا اللہ ہم تیرا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. اگر ہم مرے دم تک اپنے جان سانس کے آخری لمحے تک بھی اگر ہم سجدے میں گر جائیں تب بھی ہم تیرا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. یعنی کس چیز کی ہم تیری تعریف بیان کریں، کس چیز کا ہم تیرا شکر ادا کریں. تمہارا یہ جو آیات ہیں یہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرنا. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو جو موقع ملے اس کلاس کے بعد آپ لوگ بھی اس پہ ذرا ریسرچ کریں، اس کو ذرا اس کی گہرائی میں جائیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اپنا صرف نالج میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ ایمان کا جو لیول ہمارا ہے وہ جو ہے اوپر سے اوپر جائے، اور گہرا ایمان. دیکھیں جتنا اللہ تعالیٰ کی صفات ہمارے دل میں جو ہے وہ مضبوط ہوں گی، ہمارا ایمان بھی اتنا پختہ ہو، اور پھر اتنا ہم اللہ سے ڈریں گے. ہر معاملے میں کوئی غلط کام کرتے ہوئے آپ ڈریں گے کہ نہیں میں کیسے کروں، 22 کروڑ لوگوں کو تو میں دھوکہ دے سکتا ہوں، یا دنیا کے 7.5 بلین لوگوں کو میں دھوکہ دے سکتا ہوں، بڑی آسانی سے دے سکتا ہوں، اور دے رہے ہیں لوگ روزانہ. لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جو حی ہے اور قیوم ہے اور رقیب ہے اور سمیع اور بصیر، اس کو میں دھوکہ نہیں دے سکتا.
اس کے بعد میری کیسے جرت ہوگی کہ میں کوئی غلط کام کروں، اور کر بھی دوں گا خدا نہ خواستہ کسی بشری تقاضے کے تحت، اس کے بعد فوراً میں جو ہے اس سے رجوع کروں گا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے میں نے بہت غلط کیا، یا اللہ تو مجھے معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ ہے کون جو مجھے معاف کر سکتا ہے، اور تو بڑا غفور الرحیم ہے، یا اللہ تیرے نبی نے خوشخبری دی ہے ہمیں، یہ بشارت دی ہے کہ تو نے رحم کے 100 حصے کیے، اور 100 حصوں میں اپنی پوری مخلوق پر ایک حصہ تقسیم کیا ہے، اور باقی 99% رحم تو نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو یعنی اندازہ کیجیے کتنا ارحم الراحمین ہے ہمارا رب۔ یعنی دنیا کی جتنی مخلوق ہے، میں بات صرف زمین کی نہیں کروں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہاں کہاں، یا میں تو صرف ایک پلانٹ زمین کی بات کر رہا ہوں، یعنی سارے انسانوں، سارے جانوروں، سارے جمادات اور نباتات، سب کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے محبتیں رکھی ہیں، اولاد کی ماں باپ کی اولاد، میاں بیوی، بیوی میاں، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست احباب ہے جی، ان سب کی جو محبت ہیں، ان کسی ترازو میں آپ ڈالیں تو یہ رحم، یعنی محبتوں کا، رحم کا 1% بنتا ہے۔ پوری مخلوق کی محبتوں کو آپ سارا اکٹھا کر لیں، کہیں کسی کوئی ترازو ایسا ہو جس میں ان کو ناپا جائے تو 1%، باقی 99% محبت رحم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اتنا۔ تو اس رحمان اور رحیم سے ہم جو ہے توبہ استغفار کرتے رہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر، یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ ابھی دیکھیں رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، رمضان کے بعد یہ ہماری پہلی کلاس ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے ہمیں جو توفیق دی، جس کو جو دی ہے تو دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اور وہی عالم الغیب والشہادہ ہے کہ جو بھی ہم نے ٹوٹے پھوٹے عبادات کی ہیں، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، قیام اللیل ہے، یا جو بھی انفاق فی سبیل اللہ، جو بھی نیکی کے کام کیے ہیں، یہ تو اللہ اور ہمارے درمیان ہے، ہم نے کسی کو نہ بتانے کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمیں اجر دے سکتا ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیا، سبوں نے آپ نے کیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اب ہم اس یعنی رمضان المبارک کے مہینے سے گزر آئے ہیں، اور اب ظاہر ہے پھر اب نارمل جو ہے وہ دن شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو اسپرٹ ہمارے ایمان کی کا جو لیول اس رمضان کے مہینے میں تھا، تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہی اسپرٹ اور وہی توفیق ہمیں بقیہ 11 مہینوں میں بھی عطا فرمائے، جس طرح صحابہ اکرام کو تو نے عطا فرمائی، تاکہ ہمارے گناہوں میں کمی ہو اور نیکیوں میں اضافہ ہو، اور جس جذبے کے ساتھ اور جس محبت سے اور جس اہتمام کے ساتھ ہم اس وقت تیرے کلام کو پڑھ رہے تھے، عبادات کر رہے تھے، جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے تھے، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ باقیہ سارے 11 مہینے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی جو 2 آیات ہیں، اس کا مختصر سا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا ہے۔ تو آج چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو میں اس میں جو تجوید کے جو احکام ہیں اس کی سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی رحمان صاحب آ رہی ہے آواز۔ تو اس میں جو ہے ہم تجوید کے آج جو احکام ہے اس کو اسکپ کر جاتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ تلاوت آپ کریں۔ تو سر میں ایک سوال پوچھ لوں آپ سے؟ جی جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے جمان صاحب، بولیں۔ جی جی السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم۔ اچھا سر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے آج زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلی فرمایا، جی جی تو آج کل ایک جو کامن سی صورت ہے زکوٰۃ کی، وہ ہے ریئل اسٹیٹ کے اوپر۔ لوگ ریئل صحیح ہے۔ اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے عام طور سے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کوئی پلاٹ زمین کا ٹکڑا لے کے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وقت کے ساتھ قیمت بڑھتی رہتی ہے یا گھٹ بھی جاتی ہے۔ پھر دوسرا صحیح ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز لے کے اس کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، تو 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی ویلیو بھی بڑھتی ہے اور کرایہ بھی آتا ہے۔ تو ان بالکل صحیح۔ صورتوں میں زکوٰۃ کی نا کیا پروپورشن ہوگا ان صورتوں میں؟ اس میں ہمارے جماعت صاحب یہ اصل میں فقہی مسائل ہیں، اور اس میں خاص طور پہ یہ جو کرایہ کی آپ نے جو بات کی، جہاں تک پراپرٹی کی شیپ میں اگر آپ نے کوئی مثال کے طور پر پلاٹ خریدا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو اس کا تو کلیئر ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے جو اس کی موجودہ قیمت ہے، یعنی یہ نہیں کہ جس قیمت پہ آپ نے خریدا 2 4 10 20 سال پہلے، اس وقت جو اس کی جو مارکیٹ پرائس ہے اس پہ آپ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن جو رینٹ کا جو معاملہ ہے، اس میں بعض فقہاء، سب نہیں، بعض فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔
اب چونکہ یہ ایک اختلافی معاملہ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کو اب ہماری کلاس میں اب چونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ اب تفصیل سے اس کو میرے خیال میں میں آپ کو بعد میں علیحدہ آپ کو میں یا تو کال کر کے آپ سے اس موضوع پہ بات کر لوں گا، یا میں آپ کو نشاندہی کر دوں گا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی اس موضوع پہ گفتگو انہوں نے کی ہے، وہ بھی ہے، اور بھی علماء کرام نے کیا. میں انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق وہ تفصیل بتا دوں گا، آپ دیکھ لیں. فی الوقت چونکہ ہمارے پاس اب ٹائم بھی نہیں ہے، آج کافی ٹائم ہم نے اس پہ لگا دیا ہے اس کی تفصیل میں. بہرحال اس میں اختلاف ہے کرائے کے معاملے. جی تو یہ ٹھیک ہے سر. اچھا تو ابھی ہم آتے ہیں یہ تلاوت کی طرف. تو منیر بھائی آپ سے درخواست ہے کہ ذرا ان آیات کی تلاوت فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف